سب سے پہلے تو جو میرے قابل احترام ہے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، میں ان کے تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس مرتبہ بھی مجھے یہ موقع دیا اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ منصورہ تشریف لایا اور ان کا ایک پرتکلف ظہرانہ بھی جو ہے وہ میں نے انجوائے کیا اور یہ کھانا تناول فرمایا، اور جو معافی پی آئی اے والوں نے مانگی تھی فلائٹ کی تاخیر کی، وہ میں پائلٹ کی معافی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا۔ دیکھیں، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، اچھا میرے ساتھ جناب وسیم حسین ہیں، میرے سابق ایم این اے اور میری رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، کاشف بخاری جو پنجاب کے انچارج اور میری رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، اور اظہر بھائی یہ بھی میری رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ تو ہم یہ 4 رکنی وفد ہیں جو آج یہاں آئے، اور بنیادی طور پر مختلف جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کا یہ سلسلہ جو گزشتہ چند دنوں سے میں نے میرے ساتھیوں نے شروع کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام میں اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے، اس مایوسی کی کیفیت سے قوم کو کوئی ایک فرد، ایک طبقہ یا ایک جماعت اس مایوسی سے نہیں نکال سکتی۔ ملک کو کثیر الجہتی بحران سے اور مسائل کے انبار سے کوئی ایک فرد، ایک طبقہ یا ایک جماعت کلہ جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ نہیں نکال سکتا۔ اگر لوگوں کو مایوسی سے امید کی طرف لانا ہے تو ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل اختیار کرنا ہوگا، اور یہ صرف قوم کو مایوسی سے نکالنے کے لیے نہیں، امید کی طرف لانے کے لیے نہیں، بلکہ شاید سیاسی جماعتوں اور سیاسی عمل پر بھی قوم کا دوبارہ اگر اعتماد قائم کرنا ہے، جو کہ اس وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی عمل سے تنگ اور بیزار نظر آ رہے ہیں، بے یقینی ہے، بے بسی ہے، احساس محرومی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، ایک یتیمی کی کیفیت ہے اور مایوسی ہے۔ تو اب اس صورتحال سے اگر ہمیں نکلنا ہے، ملک کو نکالنا ہے اور کوئی وے فارورڈ یعنی آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے، تو اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور یہ اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا آغاز کروں۔ اور اس سے پہلے میں لاہور آیا تھا، پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف صاحب سے میں نے ملاقات کی، کراچی میں جہانگیر ترین صاحب اتفاق سے موجود تھے، ان کی خواہش بھی تھی تو میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ آج میری ملاقات امیر جماعت اسلامی سے ہے، ان کے ساتھیوں سے ملا۔ تو اب میں یہ مسائل کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یعنی معیشت کو اگر کوئی موقع دینا ہے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا، تو اب کچھ کرنا ہوگا، اور کوئی بیس اگر نظر آئے کہ کیوں گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں، مجھے بڑا یقین ہے کہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس، ان کی برداشت، ہاں وہ مجھے اب بھی ہمت دیتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن 3-3.5 سالوں میں جو صورتحال ہوئی، تمام صوبوں میں جو صوبائی حکومت ہے اور وفاق میں جو وفاقی حکومت ہے، جو اس کا طرز عمل ہے، وہاں بھی جس طرح کی بے حسی نظر آتی ہے، اور کوئی آگے کے لیے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ بھئی چلیں کچھ ترجیحات ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور عوام با اختیار ہوں گے اور وہ
سیاسی معاشی معاشرتی ترقی کے عمل میں حصہ دار ہوں گے، شراکت دار ہوں گے، انہیں تو الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا۔ خواص کی حکومتیں جو ہیں وہ قائم ہیں، نعرہ کچھ تھا اور ہوا کچھ، یہ سب سامنے۔ تو اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے ساتھی ہیں کہ ملک گیر سطح پر بھی ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے، کم سے کم نکات پر مبنی ایک قومی ایجنڈا، اور اس قومی ایجنڈے میں بھی کراچی چونکہ اس شہر کی قومی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس قومی ایجنڈے میں بھی اسے نمایاں طور پر اجاگر ہونا چاہیے۔ تمام 22-23 کروڑ پاکستانیوں میں کراچی پورے ملک کے لیے اور خاص طور پہ کراچی کے لیے ایک فکر پیدا کرنے کی کوئی صحیح اور کوشش ہونی چاہیے۔ کراچی کو اپنانا، بچانا اور بنانا، پاکستان کو اپنانا، بچانا اور بنانا ہے، تو قومی ایجنڈے میں بھی کراچی کا ایک نمایاں اس کے لیے کوئی سوچ و بچار ہو۔ اور پھر کراچی میں جو قومی جماعتیں ہیں، یا اگر جن جماعتوں کا یا ان کے دھڑوں کا یہ تاثر ہے کہ وہ علاقائی سیاست کر رہے ہیں یا مقامی سیاست کرتے ہیں، تو ان تمام کے درمیان بھی کراچی کی کسی ایک نقطے پر کم از کم ایک مشترکہ اونرشپ ساری سیاسی جماعتوں کو یا زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو دینی ہوگی، اور یہ آئندہ ہونے والے جو بھی انتخابات ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں، چاہے صوبائی یا قومی ہوں، جو پہلے ہوں یا جو انتخابات ہوں، ان میں یہ اس سے پہلے اگر یہ طے ہو جاتا ہے، تاکہ کم از کم لوگ دوبارہ سے وہ ٹیپ ریکارڈر نہ چل پڑے کہ جو حکومت کی جماعت ہے اس کا کوئی الگ ایجنڈا ہے اور جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کا کوئی الگ ایجنڈا ہو۔ کوئی ایک ایجنڈا تو ایسا ہو جو سب کا یا زیادہ سے زیادہ جماعتوں کا مشترک ہو، متفقہ ہو، تاکہ پاکستان کے عوام یہ کہیں کہ اب تمام جماعتوں نے، سیاسی اکابرین نے اپنی انا کو، اپنے سخت گیر موقف کو یا اپنے جماعتی منشور کو تھوڑا سا پس پش ڈال کر ایک قومی منشور اور ایک قومی ایجنڈے پر مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے بھی اتفاق کیا ہے۔ میرے خیال میں آج بڑا آئیڈیل لگتا ہے یہ جو بات میں کر رہا ہوں، بہت ایمبیشیس قسم کا یہ آپ کو ایک منصوبہ نظر آئے گا، لیکن 10 سال بعد یہ جتنے کیمرہ مین یا صحافی یا جو تجزیہ نگار، تبصرہ نگار ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ بات منصورہ میں بیٹھ کر اس وضاحت کے ساتھ فاروق بھائی نے کی تھی، کاش 10 سال پہلے اس بات پر ہم عمل درآمد کر لیتے تو آج ملک ایک ناقابل تلافی نقصان اور اس خوفناک صورتحال سے دوچار نہ ہوتا جو آج کراچی میں ایک لاوا پک رہا ہے۔ اور کراچی کی اونرشپ علیحدہ تو نظر آتی ہے، اور سب اس بات پہ لڑ رہے ہیں اگر وہاں کوئی خلا ہے تو ہر جماعت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی بنیاد پر دوسرے کو ناک آؤٹ کر کے وہ سارا میدان میں مار لوں۔ تو میرے خیال میں یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا۔ کوئی بھی اکیلی جماعت کراچی کا میدان بھی نہیں مار سکے گی، پاکستان کا میدان نہیں مار سکے گی۔ انتخابات میں بھی کہیں نہ کہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدہ ہو کر سوچ بچار کر کے کوئی مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ کم از کم اچھے امیدوار دینے ہوں گے، نوجوان امیدوار دینے ہوں گے، مستقبل کی کوئی امید لوگوں کو دینی ہوگی، نئے ہاتھوں میں بھی کچھ اختیار و معاملات دینے ہوں گے۔ تو کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی سوچ بچار مشترکہ طور پر کرنے کی گنجائش اور ضرورت ہے، اور یہ ناگزیر ہے۔ اب نہیں تو کبھی نہیں، ناو اور نیور، ہونی نہیں تو کڑی نہیں والی صورتحال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے انہی لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے گزشتہ چند سالوں میں یا شروع سے زیادہ مارے کھائیں۔ ابھی پی ایم ایل این والوں کا بھی میں نے جو حشر دیکھا ہے، جو حال دیکھا، تو میں وہاں بھی گیا، عشرت العباد کے پاس گیا میں دبئی، پھر میں جہانگیر ترین کے پاس ان سے ملا اور آج آپ سے ملا ہوں۔ تو اس لیے کہ
ان کے تجربے، ان کے جو سیاست میں خدمات رہی ہیں، اور قومی سطح پر جو بات عدل اور انصاف کی، تمام پاکستانی برابر ہیں، ان تمام کو بھی جمہوریت کے ثمرات ان تک بھی پہنچنے چاہیے. اور بنیادی جو اصول ہمارے درمیان ہیں میرٹ کے، جمہوریت جو ہے وہ پارٹیسپیٹری ہونی چاہیے، جس میں لوگوں کی شراکت ہو، عوام کی شراکت ہو، عوام طاقت کا سرچشمہ ہو، یہ ساری باتیں، انتخابات صاف شفاف ہو، یہ ساری باتیں. لیکن اس کے بعد جو ایشوز آتے ہیں اس میں، یعنی یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو میرٹ کی اور جو ہم نے بات کی، جو یہ میری رہنمائی سراج الحق صاحب نے بھی ساری باتیں جو کر رہا ہوں، تو یہ تو بنیادی باتیں. لیکن اب مردم شماری کے بارے میں کہا گیا کہ ہونی ہے اگلے سال یا 2022 میں، تو پھر واقعی میں اگر ہونی ہے تو پھر اس کا کوئی منصوبہ پلان تو سامنے آنا چاہیے. یا یہ صرف لالی پاپ دی گئی ان لوگوں کو جہاں مردم شماری کا ایشو بہت سنگین ہے. کراچی میں یہ مسئلہ ہے کہ آدھی آبادی کراچی کی لاپتہ ہے. آپ نے نامعلوم افراد کا تو سنا ہے، لیکن نامعلوم آبادی کا آپ نے مردم شماری کے بعد سنا. تو وہ آدھی آبادی کو ڈھونڈا جائے اور اسے بھی شمار کیا جائے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے مردم. پھر ہم اب وہاں جماعت اسلامی نے بھی جو صوبائی حکومت نے پہلے میونسپل اور بلدیاتی اختیارات لے لیے، 2013 میں کالا قانون دیا، سیاہ قانون، اور اب اسے اور کالا ترین کیا، سیاہ ترین کیا اور ترمیم کر دی. پہلے میونسپل سروس، گٹر، پانی، کچرا، اس کے اختیارات لے گئے. اب اسکول، ہسپتال، میڈیکل کالج بچے تھے وہ بھی لے گئے. تو بھئی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا نام سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن رکھ لیں. اچھا، اب اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو چونکہ تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ مقامی سیاست کا زیادہ رہا تو وہ کہتے ہیں کہ لسانی بات کر رہے ہیں. آپ نے، میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو احتجاج شروع کیا وہاں حافظ نعیم الرحمان نے، ان کی پوری ٹیم نے آپ کی زیر سایہ، زیر رہنمائی، وہ ایک خوش آئند، ایک اچھا اقدام ہے. اور لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا، اس سے اچھی کوئی خدمت اور اس سے اچھا کوئی کام ہو نہیں سکتا. لوگ بہت مایوس ہیں. تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں جو وہاں یہ اقدام ہوا. اس کالے قانون اور سیاہ ترین قانون کے خلاف جو آواز اٹھائے، میں اس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اور میں میرا ڈیلیگیشن بھی وہاں پر انشاءاللہ کل تک میرا ڈیلیگیشن بھی وہاں جا کر عملی طور پر ان کی حمایت کا بھی وہاں پر اعلان کرے گا. ویسے میں ان کی تمام موقف کی ہدایت کرتا ہوں. اور صرف ہمیں یہ ترامیم والے سیاہ ترین قانون کو ختم نہیں کرانا، بلکہ جو 2013 کا قانون ہے اسے بھی آرٹیکل 140A جو آئین میں بلدیاتی قانون کی جو گائیڈ لائن ہے اس کی مطابقت سے بنانا. اور اس سلسلے میں اگر سپریم کورٹ ہم سب کی مدد کر دے، رہنمائی کر دے اور انٹرپریٹیشن کر دے، میری پٹیشن ہے 2016 سے، تو نہ نسلہ ٹاور پھر بنے گا غلط زمین پر، نہ مدینہ منورہ مسجد کو خاکم بدن میرے منہ میں کہ ایسی مساجد کو گرانے کا کوئی حکم سپریم کورٹ دے، جو کہ کسی بھی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی مسجد کو ڈھہ دینے کا ہم حکم دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیوں غلط ہوتی ہیں، ذمہ دار کون ہے اور ہمارے نظام میں کیا سقم ہے، اس کو دور. تو اگر سپریم کورٹ رہنمائی فرما دے، میری اپیل ہے کہ ایسے احکامات پر بھی نظر ثانی کرے جو مدینہ منورہ مسجد جیسے، منورہ مسجد جیسے ہیں، مدینہ مسجد جیسے، اور دوسرے اس طرح کے اقدام، اور رہنمائی آگے کے لیے گائیڈ لائنس طے کریں اور آرٹیکل 140 کی انٹرپریٹیشن کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ہم سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہماری پیپلز پارٹی سے بھی پھر کسی اور بات پہ لڑائی ہوگی، انہیں مجبور ہو کر اپنے سارے کالے قوانین واپس لینے ہوں. اللہ کرے کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو حل کر دے، تو اس میں بھی ہم ساتھ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی پٹیشنوں کو کلب کر سکتے ہیں، یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کراچی میں پانی کا، اچھا پھر K4 13 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں، سرکولر ٹرین، یہ کراچی کے مسئلے. لیکن میں یہاں جو بات کر رہا ہوں وہ مہنگائی، بے روزگاری، جو لوگوں میں مایوسی ہے، ہمیں اس سب کے خلاف لڑنا ہے. لوگوں کو کام کا موقع دینا ہے، انہیں سستا انصاف ان کے گھر پر ملنا چاہیے، بلدیاتی نظام مؤثر ہونا چاہیے، باوسیلہ ہونا چاہیے. مردم شماری کا میں نے کہا کوٹا سسٹم
اگر غیر آئینی ہو چکا ہے تو اسے اب ختم ہو جانا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ تو میں یہ گزارشات لایا تھا، اور اس قومی ایجنڈے پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اگر مشترکہ طور پر کچھ جماعتیں اور اکابر آل پارٹیز کانفرنس کریں تو وہ بھی ایک اچھی تجویز ہو سکتی ہے۔ تو میں نے اس پر بھی بات کی، اللہ کرے کہ ہم آگے کوئی ایسا کام کر سکے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پروں کو کھول زمانہ اڑانے دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑانے دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ تو آپ نے وہاں کچھ پروں کو کھولنے کی کوشش کی ہے، تو باقی میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ بیڑیاں بھی ٹوٹیں گی اور پر بھی کھلیں گے، اور ہم کراچی کو بھی بہت آگے لے جائیں گے اور پاکستان کو بھی بہت آگے لے جائیں گے۔ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کراچی سے سفر کر کے لاہور پہنچ کر منصورہ میں ہمیں شرف میزبانی عطا کی ہے، ان کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کی باتوں کا بھی کہ انہوں نے خاص کر کراچی کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو کوشش اور جدوجہد شروع کی ہے اس کی حمایت کا، سپورٹ کا، تعاون کا، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی سپورٹ سے، تعاون سے نتیجہ ضرور برآمد ہوگا، اور کراچی کو ایک ریلیف، ایک ترقی اور ایک عزت ملے گی۔ آج کے مجلس میں تو پہلے مرحلے میں ہم تعزیت کا ایک اظہار کرتے ہیں ان تمام شہداء کے ساتھ جو مری میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس میں بزرگ بھی ہے، جوان بھی ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بچے اور بچیاں بھی ہیں۔ ایک مظلومانہ اور بے بسی موت سے وہ دوچار ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اس پوری بے بسی میں ہماری حکومت کا مس مینجمنٹ، بد انتظامی اور بد تدبیری شامل ہے، اور یہ کوئی آسمانی آفت نہیں تھی، اس لیے کہ مری میں برف کا ہونا، بارشوں کا ہونا ایک معمول کی بات ہے، بلکہ مری کا حسن وہاں کی برف باری ہے، اور مری لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں برف باری دیکھیں، انجوائے کرے، لیکن حکومت کے بد انتظامی نے لوگوں کے ان لمحات کو غم میں تبدیل کیا اور خوشی کو زحمت میں تبدیل کیا، اور پھر زخموں پر نمک پاشی کے سارا ملبہ انہوں نے عوام پر ڈالا کہ انہوں نے موسم کا احساس نہیں کیا، ادراک نہیں کیا، اور بغیر کسی منصوبے کے وہاں پر پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی ذمہ دار حکومت ہوتی تو کھلے دل کے ساتھ غلطی کا اعتراف کرتے، کھلے دل کے ساتھ قوم سے معافی مانگتی، کھلے دل کے ساتھ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیتی، لیکن اب بھی حکومت چاہتی ہے کہ کسی کمزور کو قربانی کا بکرا بنائے اور اپنے جرائم پر، کوتاہی پر پردہ ڈالے، جس کی پوری قوم نے مذمت کی ہے، ممبران اسمبلی نے بھی مذمت کی ہے، اور ہر باشعور باضمیر پاکستانی نے مذمت کی ہے، اور باہر کی دنیا میں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان ہے جو 70-80 ہزار گاڑیوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کی غلطی نہیں ہے، غلطی کوتاہی ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں یہ پاکستان اس وقت وہ پھنس گیا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم سمیت، وزیر اعلیٰ بزدار سمیت سب کو اس جرم کا اعتراف کرنا چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو وہ تمام مراعات دینا چاہیے جو اس طرح کے شہیدوں کے لیے زندہ قومیں کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب نے جو تجاویز دی ہے
جوڑنے کی تجاویز ہے، مشورے کی تجاویز ہے، اور ذرا گلی اور کوچوں کی سوچ سے اور ایک شہر کے سوچ سے آگے بڑھ کر قومی لیول پر سوچنے کی تجاویز ہے. تو آپس میں سیاست نام ہے رابطہ رکھنے کا، آپس میں جرگہ کرنے کا، مشاورت کرنے کا. پاکستان سب کا ہے. ہم تو ہمیشہ یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ رنگ اور نسل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کی نفی کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، اس سے کبھی بھی سوسائٹی اور معاشرہ ترقی نہیں کرتی ہے. لہٰذا پہچان اور تعارف کی چیزوں کو نہ بہتری کی بنیاد ہے اور نہ کہتری کی، بلکہ صرف تعارف کی چیزیں ہیں. تو کوئی سندھ میں رہتا ہے، کوئی پنجابی ماں نے جنا ہے، کسی کو پشتون گھرانے میں پیدا ہونے کا، کسی کو پنجابی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں انسان کوئی صلاحیت ہے. اگر ایک آدمی کہیں کہ میں بلوچ ہوں، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوچ بنایا ہے. ایک آدمی سندھی ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سندھی پیدا کیا ہے. تو اس لیے جو ہمارے دین کا آفاقی قانون ہے کہ بہتری وہ صرف اور صرف اچھے اعمال کی بنیاد پر ہے، کردار کی بنیاد پر ہے. لہذا دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے اور ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، ایک پاکستانی قوم بننے کی ضرورت ہے. اس میں ہم سب کی بقا ہے. تیسری بات یہ کہ پاکستان کسی جنگ کی صورت میں یا جنگ کی وجہ سے نہیں بنا، ایک جمہوری جدوجہد کی وجہ سے بنا ہے. اور آج بھی اس کے آگے لے جانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ جمہوریت مضبوط ہو اور سیاست مضبوط ہو. تو پاکستان کے استحکام کے لیے سیاست اور جمہوریت دونوں کی آزادی ضروری ہے. میں نے فاروق صاحب سے کہا کہ ہمارے تمام ایجنڈا نامکمل ہیں اگر پاکستانی قوم کا الیکشن پر اعتماد بحال نہیں ہوتا. اس وقت پولنگ سٹیشن پر اعتماد مجروح ہوا ہے، اور موجودہ حالات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو شناختی کارڈ ہاتھ میں رکھ کر قطار میں کھڑے ہوں اور الیکشن میں ووٹ دے، اس لیے وہ سمجھتا ہیں کہ میرے ووٹ کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. پہلے سے طے شدہ ہے، پہلے سے تقسیم شدہ ہے. اس لیے اگر تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اسی پر مشاورت کی کہ کس طرح اپنے آئندہ آنے والے الیکشن کو شفاف بنایا جائے، دھاندلی سے پاک بنایا جائے، تو پھر بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی الیکشن ہو وہ نتیجہ خیز ہوگا. لیکن اگر اس اعتماد کو بحال نہیں کیا جاتا تو یہ سارا پروسیس ایک ایکسرسائز پر نتھنگ عام آدمی سمجھتا ہے. آخری بات یہی ہے کہ اس وقت ایک ڈیزاسٹر ہے، معاشی ڈیزاسٹر، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اب پاکستانیوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، لوگ مایوس ہیں، اور سب سے زیادہ مایوس جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں. اس لیے کہ اگر 3.25 سالوں میں وہ کچھ نہیں کر سکے تو بقیہ چند مہینوں میں وہ کیا کر سکتے ہیں. لہذا اس کا باپ تقریباً بند ہو گیا ہے، مکمل ہو چکا ہے. اور جناب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اب گھبرانے کی بجائے اس نے جانا ہے. صبح جائیں یا شام جائیں اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ نہ کوئی لفظ ہے مزید بولنے کے لیے، نہ کوئی اعلان ہے مزید کرنے کے لیے، نہ کوئی ایکشن ہے مزید کرنے کے لیے. مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ہے یہ حکومت، اور اس نے جس طرح معیشت کا کباڑہ کر دیا اور پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کا استبل بنایا ہے، اور جس طرح اس حکومت کے دورانیے میں ہمارا اسٹیٹ بینک پاکستانیوں کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. اور اگر ہم کچھ کہتے تو شاید الزام ہوتا، لیکن خود
قومی سلامتی کی مشیر نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری تمام تر پالیسیاں امریکہ کے تابع ہیں. اگر میں ایک پولیٹیکل ورکر کی طور پر یہ بات کہتا تو شاید الزام تھا، لیکن جب اس نے ٹی وی اسکرین پر آ کر سب کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ ہم پریشر میں سارے فیصلے کرتے ہیں، تو جو قیادت امریکہ کے پریشر میں فیصلے کرتی ہے اس کو پاکستان 22 کروڑ عوام ایک ایٹمی پاور کو لیڈ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور بڑے لوگوں کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں. یہ حکومت بھی ناکامی کا اعتراف کر کے، میں اپوزیشن سے بھی یہی عرض کروں گا جو اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہے کہ سوا 3 سالوں میں انہوں نے اس حکومت کو ایک زبردست سپیس دیا ہے اور ہر مرحلے میں ان کو سپورٹ کیا ہے. اپنے ووٹرز کے لیے بے شک انہوں نے کچھ بیانات دے کر گرد و غبار اڑانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارا روپیہ بے قدر کیا گیا، اس کی ویلیو ختم کی گئی، اور جس طرح کھانے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور جس طرح پاکستانیوں کے لیے سانس لینا مشکل بنایا گیا، تو اس کے ماضی میں تاریخ نہیں ملتی کہ کسی حکومت کو اپوزیشن نے اتنا بڑا سپورٹ دیا ہے. تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی عام آدمی سمجھتا ہے کہ اندرون خانہ ان سب لوگوں کے درمیان ایک انارو موجود ہے، ایک مفاہمت موجود ہے، اور اس کا سارا نقصان غریب پاکستانیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. لہذا میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعت ہی اس پر متفق ہو جائے کہ آئندہ کے لیے ایک شفاف الیکشن کیسے ہم منعقد کر سکتے ہیں، ورنہ حکومت تو یہی چاہتی ہیں کہ اگر پرانا طریقہ نہ ہو تو کوئی نیا الیکٹرانک طریقہ استعمال کیا جائے اور ایک ڈیجیٹل دھاندلی کے ذریعے آئندہ الیکشن اغوا کیا جائے. اور مجھے خطرہ ہے کہ شاید جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ساتھ دیا ہے ہر مسئلے میں، شاید اس میں بھی وہ بالآخر متفق ہو جائے. لیکن میں پھر کہوں گا، فاروق صاحب سے بھی میں نے یہی بات کی کہ باقی ساری چیزیں جزوی ہیں، اصل کام یہی ہے کہ ہم الیکشن کو کیسے شفاف بنایا جائے، الیکشن کمیشن کو کیسے ہم طاقتور بنا لے، کیسے اس کو مالی طور پر خود مختار بنا لے حکومت سے. اس لیے کہ اب بھی حکومت نے یہی دھمکی دی ہے نا جی کہ اگر آپ الیکٹرانک مشین کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. اس طرح اس کا اپنا عملہ ہو تاکہ وہ بوقتی ضرورت کسی اور سے مانگنے کے محتاج ہی نہ ہو. تو یہ اہم کام ہے. باقی ایک بار پھر کراچی کی اہمیت ہے. کراچی پاکستان کی ماں ہے، اور کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے کراچی مسائل سے دوچار ہے، اور کراچی بھی دوچار ہے، بلوچستان بھی، پنجاب بھی، خیبر پختونخوا بھی. میں تو ملک میں گھومتا رہتا ہوں، کوئی ایسا شہر، ایسی گلی، ایسا کوچہ مجھے معلوم نہیں ہے جہاں لوگ خوشحال ہیں. صرف 2-3 جگہ ایسے ہیں کہ وہ گلی کوچے شاید جن سے وزرائے اعلیٰ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بہت ڈرٹی گیم ہے کہ بس صرف وہ جگہ ترقی کر سکتی ہے جہاں وزیر اعلیٰ جس حلقے سے کامیاب ہو جائے. جہاں سے وزیر اعظم ملتان کا ہو تو سارا فنڈ ادھر منتقل ہو جائے، وزیر اعظم گجر خان کا ہو تو سارا فنڈ ادھر چلا جائے، وزیر اعظم میاں والی کا ہو تو سارا فنڈ ادھر چلا جائے، وزیر اعظم لاہور کا ہو. تو یہ تو یکسانیت اور انصاف اور عدل نہیں ہے، یہ آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے کہ وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ ہو. اور یہ اس لیے کہ خود پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، لوگ پوچھ نہیں سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں، لیڈر کا احتساب نہیں کر سکتے ہیں. ایک مغل شہنشاہی نظام ہے پارٹیوں کے اندر بھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام مشکل سے دوچار ہے. بہرحال
فاروق ستار بھائی کا آنا اور پھر کراچی میں ہماری اس جدوجہد کو سپورٹ کرنے کا، مشاورت جاری رکھنے کا اور آپس میں بات چیت جاری رکھنے کا یہ عزم انہوں نے کیا ہے، میں اس پر اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ منصورہ اس کا اپنا گھر ہے، جب بھی آنا چاہے مشاورت کرنا چاہے، اس لیے کہ سیاسی لیڈروں کو آپس میں ملنا بھی چاہیے، مشاورت کرنا چاہیے تاکہ ہم مل جل کر اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا فاروق صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، تو کیا کوئی آپ کی ملاقات جو آپ کے کولیگز رہے ہیں، اس وقت حکومت کے اتحادی بھی ہیں MKM پاکستان والے، ان سے آپ کی ملاقات وغیرہ کوئی طے ہے؟ گزشتہ 1 سال سے جو متفکر شہری ہیں، جو پریشان ہیں اور جو کہیں نہ کہیں اہمیت بھی رکھتے ہیں کراچی کی معاشرت میں، وہ بھی بہت کوششیں کر رہے ہیں سب کہ اب اگر یہ تقسیم جو ایک سیاسی عمل مڈل کلاس کا تھا، ایک نظم و ضبط اور ایک منظم سیاسی عمل تھا، اس میں اگر یہ تقسیم ہوئی ہے تو یہ ملک کے لیے بھی سود مند نہیں، یہ نقصان دہ ہے، اور کراچی تو اس کا نقصان اٹھا ہی رہا ہے، تو ان کو بھی سب کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے۔ تو میری طرف سے تو یہ بات کئی بار گئی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر وہاں بھی برف پگھل جائے ان کی سوچ میں بھی، میرے ساتھیوں کے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے آثار اب نظر آنے چاہیے، اب وقت ہے۔ پھر اس کے بعد تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اٹھو کہ حشر نہ ہوئے گا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا، یہ حالت ہے۔ اچھا، بہت شکریہ، مہربانی۔